وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مکرم و محتشم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات کا انتخاب آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیات انتخاب کرنے کا مقصد موضوع کی مناسبت سے تھا۔ عزیزم محمد سعید صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جس صاحب نے محفل کا انعقاد کیا ہے وہ عمرہ کی سعادت پہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو عمرہ کرنے کے لیے 2 مین جگہوں کی جو زیارت ہے اس کے حوالے سے موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ پہلی آیہ مبارکہ اس کا تعلق بیت اللہ شریف کی فضیلت سے ہے، اور دوسری آیہ مبارکہ کا تعلق حضور کے روضہ اطہر کی فضیلت سے ہے۔ پہلی آیت کا تعلق حرم مکہ کی شان میں ہے، اور دوسری آیت کا تعلق حرم مدینہ سے ہے۔ اب مکہ حرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے۔ سب سے پہلے حرم مکہ کے حوالہ سے بات ہوگی، اس کے بعد حرم مدینہ کے بارے میں بات ہوگی۔ اب بیت اللہ حرم مکہ میں ہے۔ بیت اللہ ہے کیا؟ بیت اللہ مضاف مضاف الیہ ہے علم نحو کی روح سے، جس کا معنی بنتا ہے اللہ کا گھر۔ گھر اللہ کا ہے، بنا کس کے لیے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، بے شک یہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ گھر اللہ کا ہے، بننے کی وجہ کیا ہے کہ یہ بنا کس کے لیے؟ لوگوں کے، اللہ کے بندوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اور یہ گھر کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے للذی ببکۃ مبارکن، یہ برکت والے شہر مکہ میں۔ بیت اللہ کہاں ہے؟ برکت والے شہر
مکہ میں ہے۔ اب یہ گھر کب بنا، کیوں بنا، کس لیے بنا، اس کے بننے کا مقصد کیا تھا؟ آئیے جو روایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس روایت کا راوی کوئی عام راوی نہیں، اس روایت کا راوی کسی عام گھرانے سے تعلق رکھنے والا راوی نہیں، اس راوی کا تعلق اس عظیم گھرانے سے ہے جس گھرانے جیسا کائنات کے اندر کوئی گھرانہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس راوی کا تعلق ائمہ اہل بیت سے، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کے پاک گھرانے سے ہے۔ آئیے، راوی کا نام حضرت امام محمد باقر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت کو تاریخ مکہ کی چوٹی کی کتابوں کے اندر روایت کیا گیا۔ راوی کون ہے؟ حضرت امام محمد باقر۔ حضرت امام محمد باقر کون ہیں؟ ان کے والد گرامی کا نام حضرت امام علی بن حسین امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین میرے امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام عالی مقام کا تعارف تو کوئی ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں، بے شک۔ اپنے تو اپنے رہے، پرائے بھی کہتے ہیں کہ حسین کے بغیر گزارا نہیں۔ آئے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ابا جان امام زین العابدین بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ جب ہم طواف میں مصروف تھے، ایک لمبے قد کا شخص آیا، وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور امام عالی مقام حضرت امام زین العابدین کے کندھا مبارک کو پکڑا۔ آپ نے توجہ فرمائی، یوں ہی توجہ فرمائی، اس نے اشارہ کیا کہ حضور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایک دفعہ مجھے طواف کر لینے دو۔ اشارے کے ساتھ فرمایا کہ مجھے طواف کر لینے دو، اس کے بعد سوال کرنا۔ آئیے، امام زین العابدین جب طواف کر کے فارغ ہوئے، حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹا طواف کر کے حتیم میں پہنچے۔ حتیم میں جا کے ہم نے 2 نفل ادا کیے۔ جب میرے ابا جان امام عالی مقام امام زین العابدین نفل پڑھ کے فارغ ہوئے، آپ نے سلام پھیرا، فرمایا یا محمد وَأَيْنَ السَّائِلُ، اے محمد سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ابھی تک آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا تھا کہ وہ شامی شخص قریب آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکہ یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کریم کے نواسے السلام علیکم، اے نبی پاک کے نواسے تجھے سلام ہو۔ آپ نے جواب دیا وعلیک السلام، تجھ پر بھی سلام ہو۔ جب جواب دے چکے امام عالی مقام، تو امام عالی مقام نے فرمایا سل ما شیتا، سل ما شیتا، تو جو چاہے سوال کر جو تیرے دل میں آئے۔ علماء نحو اور علماء بلاغت فرماتے ہیں، علماء تفسیر فرماتے ہیں، علماء فقہ فرماتے ہیں، علماء ادب فرماتے ہیں کہ ماں کا کلمہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ ما شیتا، تو جو چاہے، تو جو چاہے، یعنی جو بھی تیرے دل میں آتا ہے وہ سوال کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ میرے امام کا لخت جگر کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ فاطمہ کا نور نظر کہہ رہا ہے، یہ محمد عربی کا نواسہ کہہ رہا ہے، یہ علی کا پوتا کہہ رہا ہے، جس کا نام امام علی بن حسین زین العابدین ہے۔ وہ چیلنج کر رہا ہے کہ اے شامی بھائی، تیرے دل میں جو بھی آتا ہے تو سوال کرتا جا، جواب دینا محمد عربی کے نواسے کا کام۔ سبحان اللہ، بے شک، آج لوگ تو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس علم نہیں تھا، حضور کے بعد آنے والا، حضور کے خاندان کا ایک فرد بیت اللہ شریف کے احاطہ میں یہ اعلان کر رہا ہے جو تیرے دل میں آتا ہے تو سوال کر، میں تجھے اس کا جواب عطا کروں۔ اب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، تو شامی شخص نے کہا کہ حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب میں طواف کر رہا تھا نا، میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، ایک سوال پیدا ہوا۔ سوال کیا تھا؟ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ گھر جس کا ہم طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ گھر جس کا ہم حج کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ گھر جس میں ہم اعتکاف بیٹھنے کے لیے آتے ہیں، یہ گھر جس میں ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ گھر جس کی طرف منہ کر کے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، یہ گھر کب بنا، کیوں بنا، کس لیے بنا، اس کے بننے کا مقصد کیا تھا؟ جب یہ سوال کیا تو امام عالی مقام نے جواب دینا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا ابھی زمین نہیں بنی تھی۔ کیا تھا؟ زمین نہیں بنی تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، ابھی زمین نہیں بنی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بلایا، فرشتے اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں، میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، ابھی زمین بنی نہیں، وہ زمین میں جائے گا، میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں آدم کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں، میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اسے نہ بنانا، کیوں نہ بنانا؟ وہ زمین پہ خون ریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ مالک اگر تو اسے اپنی عبادت کے لیے بنانا چاہتا ہے تو تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری عظمت بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ فرشتوں کا یہ جواب دینا عقلی لحاظ سے تو بالکل ٹھیک تھا، ان کا یہ اندیشہ بالکل بجا تھا، اپنے بارے میں بھی یہ کہنا ان کا ٹھیک تھا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فرشتے کیسی مخلوق ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے کوئی عمل نہیں کرتے۔ وہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عظمت بیان کرتے ہیں، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے، ہر لمحہ کے لیے وہ چوکنا اور ہوشیار رہتے ہیں، کبھی عبادت کرتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ کہنا بجا تھا، اور حضرت انسان کے بارے میں یہ اندیشہ ظاہر کرنا یہ بھی بجا تھا، کیونکہ آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں نا تو فرشتوں کی بات کھری اور سچی معلوم ہوتی ہے، وہ انہوں نے کھری بات کی تھی، سچی کی تھی، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غلط بات نہ تھی، ساری بات سچی تھی۔ لیکن یاد رکھیے جس بارگاہ میں، جس اللہ کے جواب میں فرشتوں نے یہ بات کہی تھی وہ بارگاہ بڑی تھی، اس بارگاہ میں
یہ بات کرنا بنتی نہ تھی، اس بارگاہ میں یہ بات کرنا بنتی نہ تھی۔ فرشتوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا جب اللہ رب العزت نے فرمایا نا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا، اب آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے بھائی بات تو ہم نے کھری کی تھی، بات سچی کی تھی، بات بجا طور پہ کی تھی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس جواب پر ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈو، کوئی ہیلا بناؤ کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ اب فرشتوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے یہ کہا کہ آؤ مل کے اللہ رب العزت کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے عرش کا طواف کرتے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ کے عرش کا طواف کرنا شروع کیا اور اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی عظمت بیان کی۔ اللہ رب العزت کو فرشتوں کا یہ طواف، فرشتوں کی یہ عبادت، فرشتوں کی یہ تسبیح اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ، تمہارا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ بے شک، سبحان اب فرشتے عرش کا طواف تو کر ہی رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ اب آسمانوں کے اوپر اور میرے عرش کے نیچے، میرے عرش کی سیدھ میں، میرے عرش کی سٹریٹ میں ایک گھر بناؤ۔ وہ گھر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق بنا، بے شک، وہ گھر ادھر سے اوپر سے اللہ رب العزت کے عرش کی سیدھ میں ہے، بے شک، نیچے سے بیت اللہ شریف کی سیدھ میں، بے شک، کیا بات، بیت اللہ شریف کی بالکل سٹریٹ میں ہے۔ بیت اللہ شریف زمین کا ہے مرکز، بے شک، کیا ہے؟ مرکز، زمین کا مرکز، اس کی سیدھ میں بالکل بیت اللہ شریف کی شیپ میں، بیت اللہ شریف کی شکل میں وہ گھر آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس گھر کا نام ہے البیت المعمور، اسے کہتے ہیں فرشتوں کا قبلہ۔ بے شک، بے یہ شک کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کا قبلہ، فرشتوں کا قبلہ۔ اس گھر میں فرشتے آ کے طواف بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے صحیح احادیث کے مطابق، اور یہ جو روایت میں بیان کرنے لگا ہوں آج بس میرا جی چاہا کہ اہل بیت اطہار کی ہی زیادہ روایات بیان کروں۔ اس روایت کے راوی ہیں مولا علی، ماشاء اللہ، بے شک، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، یہ جو البیت المعمور کی شان میں روایت ہے نا، اس روایت کے راوی ہیں مولا علی۔ بے شک، تاریخ مکہ کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح زمین پر بیت اللہ انسانوں کے لیے قبلہ ہے، اسی طرح آسمانوں کے اوپر البیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ فرشتے روزانہ اس گھر میں 70,000 کی تعداد میں آتے ہیں، 70,000 کی تعداد میں آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ کے چلے جاتے ہیں نا، ایک دفعہ جن کی حاضری ہو جاتی ہے وہ دوبارہ قیامت تک کے لیے نہیں آ سکے۔ ہاں جی، دوبارہ قیامت تک کے لیے نہیں آ سکیں گے۔ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، فرشتوں کی آبادی اتنی ہے، فرشتے اتنے ہیں کہ جو 70,000 ایک دفعہ زیارت کر کے حاضری دے کے چلے جاتے ہیں، قیامت تک اس گروپ کی دوبارہ باری نہیں آتے، نہیں آئے۔ وہاں فرشتے عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ آئیے اب فرشتوں کو حکم ہوا، جب وہ گھر بن گیا نا اللہ کے حکم کے مطابق، عرش کے سیدھے بالکل سٹریٹ میں آسمانوں کے اوپر البیت المعمور،
جب گھر بن گیا اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا وہ عرش کا طواف کرنا مجھے بڑا پسند آیا ہے، اب تم اس گھر کا طواف البیت المعمور کا فرشتے طواف کرنے لگے اس گھر کا۔ اب تاریخ مکہ کی کتابوں میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ آتا ہے، یہ روایت موجود ہے کہ فرشتوں کے لیے اس گھر کا طواف کرنا اللہ کے عرش کے طواف کرنے سے ذرا آسان تھا۔ فرشتوں پر اس گھر کا طواف کرنا اللہ کے عرش کے طواف سے آسان تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ کے گھر کا اللہ کے عرش کا طواف کر رہے تھے تو اللہ رب العزت کے جلال کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی عظمت و جبروت کی وجہ سے فرشتوں کی گردنیں بھی نیچی تھی، فرشتوں کی نگاہیں بھی نیچی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ البیت المعمور کا طواف کر رہے تھے تو اس وقت آزادی کے ساتھ وہ طواف کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ ان کی گردنیں بھی اوپر تھی، نگاہیں بھی سیدھی تھی، ادھر نگاہیں نیچی تھی، گردنیں بھی جھکی ہوئی تھی اللہ رب العزت کے جلال کی وجہ سے۔ اب جب وہ گھر بن گیا نا، وہاں فرشتوں نے طواف کیا۔ اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ اے فرشتوں جاؤ زمین پر بھی ایک گھر بنانا ہے، زمین پر بھی ایک گھر بنانا ہے۔ یا اللہ اس کی کیا ضرورت پڑی؟ فرمایا وہ میرا گھر ہوگا، بیت اللہ۔ کیا ہوگا؟ بیت اللہ۔ یا اللہ ہمارے لیے تو قبلہ بن گیا جس کا نام ہے البیت المعمور، بیت اللہ بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ گھر تو تمہارے سکون کے لیے ہے، تمہاری عبادت کے لیے ہے۔ اب میرے آدم اور اس کی اولاد جب پریشان ہوگی ان کی پریشانی کے سامان کے لیے وہ گھر بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آدم بنا نہیں، ابھی آدم آیا نہیں، ابھی آدم جنت میں بھی نہیں آیا، لیکن آدم اور اس کی اولاد کی روحانی تسکین کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رب العزت نے جو گھر بنایا، جو فرشتوں سے بنوایا، اس گھر کا نام ہے بیت اللہ۔ گھر بن گیا، آدم تخلیق ہوئے، پھر جنت میں آئے۔ جنت سے جب زمین پر نیچے اترے نا، ذرا غور سے سنیے گا، بے شک اس میں انداز خطابت گفتگو میں نہیں ہے آج، لیکن یہ ہے کہ بات سننے والی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے۔ زمین کی کون سی جگہ تھی؟ بر اعظم کون سا تھا؟ ایشیا۔ ملک کون سا تھا؟ انڈیا۔ علاقہ کون سا تھا؟ جگہ کون سی تھی؟ موجودہ دور کے مطابق جو بر اعظم ہے اس کا نام ہے ایشیا۔ بر اعظم ایشیا کا جو علاقہ ہے وہ ہے جنوبی ایشیا۔ جنوبی ایشیا کا علاقہ ہے جی، ملک کا نام ہے سری لنکا۔ سری لنکا میں ایک پہاڑی ہے جس پہاڑی کا نام ہے سری پادا۔ اس سری پادا پہاڑی کے چوٹی پر ہمارے ابا جان سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت سے اترتے ہوئے پہلا قدم رکھا۔ سبحان اللہ۔ پہلا سبحان اللہ۔ قدم رکھا۔ اب جب قدم رکھا نا، آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کے قدموں کی زیارت کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جس پتھر پر قدم رکھا نا، پتھر موم ہو گیا، پتھر موم ہو گیا۔ آج بھی سیدنا آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان باقی۔ حج اور عمرے پہ تو اکثر لوگ جاتے رہتے ہیں پاکستانی، ان سے پوچھئے گا جن لوگوں کو حرم مکہ کی زیارت کا موقع ملا ہے، عمرہ کرنے کا یا حج کرنے کا موقع ملا ہے، انہوں نے مقام ابراہیم کی بھی زیارت کی ہوگی، مقام ابراہیم کو قریب سے دیکھا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں جناب والا شیشے کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر پر ایک قدم لگا ہے، وہ قدم کس کا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔
اور وہ بھی اللہ۔ پتھر موم ہوا ہے، پتھر کے اندر قدم ہے اللہ کے نبی کا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو ہزاروں سال گزر گئے، ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کافی عرصہ بعد میں آئے، ان کو بھی کم و بیش 4,2500 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان باقی ہیں، آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی سری پادا پہاڑی پہ باقی ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ویسے میں معذرت پہلے کر رہا ہوں، کوئی میرا بھائی دل میں پریشانی لے کر نہ جائے، کیونکہ میں شر پسند مولوی نہیں ہوں، مسل کی جھگڑا میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، میں ایک درویش قسم کا آدمی ہوں، اور نہ ہی مسل کی جھگڑا کرنے والے لوگ مجھے پسند ہیں۔ بہرحال بات جب آ جاتی ہے تو بات محبت کی زبان میں کر دیتا ہوں، لیکن کوئی بندہ دل میں یہ بات لے کے نہ جائے۔ ہمارے کچھ بھائی حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جناب اللہ کے جو نبی تھے نعوذ باللہ وہ مار کے مٹی ہو گئے، اور بھائی ان کے جسم تو بڑی شان والے، جہاں پر اللہ کے نبی کا قدم لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے قدموں کے نشانوں کو بھی ہزاروں سال بعد باقی رکھے ہوئے ہیں، ان کے جسموں کا کیا مقام ہے؟ جن کے قدموں کے نشان ہزاروں سال بعد باقی ہیں، اللہ رب العزت ان کے قدموں کے نشانات کی حفاظت فرما رہا ہے، ان کے جسموں کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان کے جسموں کی کس انداز میں حفاظت کروائی ہوگی؟ اب آدم علیہ السلام زمین میں آئے، سری لنکا میں بر صغیر کا علاقہ ہے، وہاں اترے نا، اب پریشان ہو گئے، اس لیے جی بھائی ایک پر رونق شہر کا باسی ہو اور اس بندے کو جنگل میں جا کے چھوڑ دیا جائے، پریشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور بھائی جس نے پکی پکائی کھانی ہے وہ وہاں جا کر اس کو پکانا بھی نہ آتا ہو اور وہاں جا کر پریشان تو ہوگا، ظاہری بات ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے سوچا یا اللہ وہ جنت کا ماحول اور تھا، یہ زمین کا اجڑا اجڑا سونا سونا ماحول اور ہے۔ آدم علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اب بہادر شاہ ظفر نے ایک غزل لکھی ہے، اس کا ایک مصرع آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر نے تو شاید اپنے محبوب کے لیے لکھا ہوگا، لیکن آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اترے تو ان کی ذہنی کیفیت پر یہ مصرع صادق آتا ہے۔ وہ کہتا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے؟ کہاں جنت کا پر رونق منظر، کہاں اجڑی ہوئی زمین پہ آدم کا آ جانا، یہ کیسا نظام تھا؟ آدم علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یا اللہ میں روزانہ جنت میں فرشتوں کے نغمے سنتا تھا، حوروں کے نغمے سنتا تھا، وہ ہر وقت اللہ اللہ کی سزائیں بلند کرتے تھے، میرے کان تیرے ذکر سے مسحور ہو جاتے تھے، میرا دل تیرے ذکر سے مسرور ہو جاتا تھا، یا اللہ تیرا وہ ذکر سننے میں اس زمین پہ نہیں آتا۔ یہ اجڑا اجڑا ماحول ہے، جنت کے مقابلے میں یہ ماحول اجڑا ہوا ہے، یا اللہ اس ماحول میں میرا دل نہیں لگتا۔ اللہ جب یہ عرض کی نا، فرمایا پیارے آدم گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ابھی تک تو تجھے بنایا بھی نہیں تھا، تیرے روحانی سکون کے لیے گھر بنانے کے لیے میں فرشتوں سے مشاورت کر رہا تھا، میں فرشتوں کو بتا رہا تھا، ابھی تو آیا نہیں تھا، وہ گھر میں نے بنوا بھی دیا ہے۔ اے آدم بیت اللہ شریف کی طرف جانا تیرا کام ہے، تجھے روحانی لحاظ سے پاور فل بنانا تیرے رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام یہاں سے چلے۔ اب تاریخ مکہ کی کتابوں میں موجود ہے، آدم علیہ السلام کا قد بھی بہت بڑا تھا،
آدم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں بھی بہت بڑے تھے، تو آدم علیہ السلام پیدل چلتے گئے، جہاں سے پیدل چلے پوری دنیا میں گھومے، پوری دنیا پھرے، جہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات لگے نا، جہاں پر آپ کے قدم پڑے، اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کی برکت سے ان جگہوں کو آبادیوں میں تبدیل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جگہ شہر بنی، وہ جگہ دیہات بنے، وہ جگہ لوگوں کے گھر بنے، ان جگہوں کو انسانوں کی آبادی کے ساتھ اللہ رب العزت نے بسا دیا، اور آدم علیہ السلام کے قدموں کے درمیان جو خلا آتا گیا نا، وہ جنگل بن گئے، وہ جگہ جناب والا میدان بن گئے جہاں ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں، وہ جگہ اس قسم کی بن گئیں۔ آدم علیہ السلام جب پہنچے نا حرم مکہ میں، جب بیت اللہ شریف پہنچے، وہاں پر دل لگ گیا، اس گھر کی زیارت کی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے آدم اس گھر کا طواف کرو۔ آدم علیہ السلام نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد آپ کا جو روحانی نظام تھا وہ بحال ہو گیا، آپ کا کو روحانی پاور عطا ہو گئی۔ اب جب دل لگ گیا نا، اب دعا کی، یا اللہ میں نے تیرے گھر کا طواف کیا ہے، میں ایک دعا کرتا ہوں، بتاؤ میرے پیارے آدم کیا دعا کرتے ہو؟ یا اللہ پہلی میری دعا یہ ہے کہ میں نے اس تیرے گھر کا طواف کیا ہے، میری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آدم تیری یہ دعا قبول ہے، میں نے تو یہ گھر بنایا ہی اس لیے۔ دوسری دعا، یا اللہ اور کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑے آگے ہو گئے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بتائیے پیارے آدم، عرض کی یا اللہ میری اولاد میں سے جو پریشان حال ہوگا اس کی پریشانی کو اس گھر کے بدلے میں دور کر دینا، میری اولاد کے گناہ معاف فرما دینا۔ فرمایا پیارے آدم تیری یہ دعا بھی قبول ہے۔ پھر عرض کی یا اللہ میری تیسری دعا ایک اور ہے۔ فرمایا پیارے آدم بتاؤ کون سی دعا ہے؟ عرض کی یا اللہ میں تو تیرے گھر تک آ گیا، خوش نصیب تیرے گھر تک اور بھی آئیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس گھر تک آ نہیں سکیں گے، ان کے دل میں تمنا ہوگی آنے کی، یا اللہ ان کے بھی گناہ معاف فرما دینا۔ فرمایا میں نے انہیں بھی معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس گھر کی زیارت کرنے والوں کی دعاؤں سے میں ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ گھر بن گیا، آدم علیہ السلام نے تسکین پائی، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی دوبارہ تعمیر فرمائی، اس گھر کا انہوں نے طواف کیا، انہوں نے حج کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا ہے، اب بتا مزدوری کیا مانگتا ہے؟ تو نے میرا گھر بنایا ہے کہ حضور کا میلاد بھی بیان ہوتا چلے نا، کیونکہ یہ برکت ہو جائے۔ اب عرض کی یا اللہ اگر تو مزدوری دینا چاہتا ہے تو پھر مانگنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، مانگنے والا تیرا خلیل ہے، تیرا پیارا دوست ہے۔ یا اللہ مزدوری پھر مانگوں گا تو تیری شان کے مطابق مانگوں گا، جو تیری شان ہے اس کے مطابق مانگوں گا۔ فرمایا مانگ پیارے۔ مثال سمجھانے کے لیے جتنی کوئی بڑی جگہ ہوتی ہے نا، معاشی لحاظ سے جگہ سٹرانگ ہوتی ہے، وہاں پر مزدور کی مزدوری اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ مثال سمجھانے کے لیے ہمارے اس دیہاتی علاقہ میں مزدوری کم ہے، اس کے مقابلے میں بندہ کسی شہر میں چلا جائے وہاں دیہڑی اور مزدوری زیادہ ہے۔ نزدیکی شہر سے اگلے شہر میں لاہور چلا جائے وہاں مزدوری ہمارے مقامی شہروں سے زیادہ ہے۔ لاہور کی بجائے بندہ کراچی یا اسلام آباد چلا جائے وہاں مزدوری اس سے زیادہ ہے۔ پھر فارن کنٹری چلا جائے، سعودیہ چلا جائے
وہاں مزدوری اس سے زیادہ ہے. جس ملک کی کرنسی بڑی ہے نا وہاں پر بندہ مزدوری کرنے کے لیے جائے تو وہاں جناب والا مزدوری زیادہ ملتی ہے اپنے ملک کی نسبت, اپنے علاقے کی نسبت, اپنے گھر کی نسبت, اپنے مقامی علاقے کی نسبت مزدوری زیادہ ملتی ہے. تو بھائی وہ تو لوگ معاشی لحاظ سے سٹرانگ ہیں, جو ساری کائنات کو معاش عطا کرنے والا رب ہے. سبحان اللہ. جب وہ مزدوری دینے پہ آئے گا تو کیا دے گا, کتنی شان کے مطابق دے گا, جو نہ مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے, جو نہ ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے, جو کافروں کو بھی عطا کرتا ہے, جو منافقوں کو بھی عطا کرتا ہے, جو مومنین کو بھی عطا کرتا ہے, جو بڑوں کو بھی عطا کرتا ہے, جو جناب والا چوپایوں کو بھی عطا کرتا ہے. اور جس مالک کا یہ وعدہ ہو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی روزی کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. جو ساری کائنات کو روزی دینے والا ہو وہ مالک مزدوری دینے پہ آئے تو کتنی شان کے مطابق دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اگر تو دینا چاہتا ہے تو تیری شان کے مطابق مزدوری مانگوں گا. بتا پیارے خلیل کیا مانگتا ہے؟ عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ اپنا وہ شان والا محبوب محمد کریم میری اولاد نہیں بھیج. سبحان اللہ. میری مزدوری اتنی کافی ہے, اپنا پیارا حبیب عطا کر دے. اور یہ دعا قبول بھی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیادوں کے قریب کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا مانگی تھی اور حضور نے فرما دیا انا دعوتو ابی ابراہیم, میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. جو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں مجھے بھیجا, میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام جب گھر بنا چکے اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے ابراہیم ذرا لوگوں میں اعلان کر دے کہ آؤ اس گھر کا طواف کرو, اس گھر کا حج کرو. عرض کی یا اللہ میں تو کمزور ہوں, میں کمزور ہوں, میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی, تیری مخلوق تو کہاں کہاں تک ہے, مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک, چار دانگے عالم میں تیری مخلوق ہے, میری آواز کہاں کہاں تک جائے گی. اللہ کل شین قدیر رب نے فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے, عالم ارواح کے مکینوں تک تیری آواز پہنچانا میرا کام. سبحان اللہ. اب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی, عالم ارواح میں جن جن روحوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی اور اس کے جواب میں لبیک کہا, جتنی دفعہ جواباً لبیک کہا اتنی دفعہ ہی اسے حج یا عمرے کے بہانے بیت اللہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اب بیت اللہ بڑی شان والا ہے, بے شک. وہاں جا کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے, طواف کر کے طواف وداع کر کے فارغ ہوتا ہے, طواف زیارت کر کے فارغ ہوتا ہے, تو اس وقت اس کے سارے گناہ دھل چکے ہوتے ہیں, سارے گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ وہ بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے اسی دن ہی وہ اپنی والدہ کے شکم سے پیدا ہوا ہے. اس کے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں, اس طرح دھل جاتے ہیں. یہ بیت اللہ شریف کی شان ہے. یہ ہے بیت اللہ, یہ ہے حرم مکہ. یہ کیا ہے؟ حرم مکہ ہے. آئیے اس حرم کی بات کرتے ہیں جو حرم شان والا ہے. سبحان اللہ. آئیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت جب بیت اللہ شریف کا حج کر چکے نا تو آواز لگاتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. اگر مکہ حرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, یہ روایت مسلم میں موجود ہے اور چوٹی کی حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا انا ابراہیم حرم مکہ و حرمت ما بین لابتئی
بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور ان دو میدانوں کے درمیانی علاقہ یعنی مدینہ کو میں اپنا حرم بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھئی مکہ کو حرم کس نے بنایا ہے حضور کے فرمان کے مطابق؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور مدینہ کو حرم حضور نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ حضور کے مقتدی ہیں، بے شک۔ ہے نبی شان والے، حضور کے جد امجد بھی ہیں، حضور کے دادا جان بھی ہیں، حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں، بڑی شان والے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن ہیں حضور کے مقتدی۔ معراج والی رات کا واقعہ پڑھیے، مسجد اقصیٰ میں حضور نے امامت کروائی، سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک حضور کے ہیں مقتدی۔ ابراہیم علیہ السلام حضور کے ہیں مقتدی۔ مقتدی نے جس کو حرم بنایا وہ تو آپ کہیں کہ حرم ہے، اور جس کو امام حرم بنائے وہ حرم نہیں ہو سکتا۔ بے شک اگر مکہ حرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے۔ حرم بے ہے۔ شک۔ اب مدینہ شریف کی زیارت کے بارے میں دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر بیٹھے تو پیارے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ کیا بات ہے، ماشاء جاؤ کا اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور پیارے محبوب آپ ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں، ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو اللہ رب العزت کو وہ ضرور توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری جملے ہیں آیت مبارکہ کے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تو اللہ رب العزت کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب مدینہ شریف کی حاضری کے بارے میں حدیث پاک بھی سن لیں۔ راوی کوئی عام آدمی نہیں، راوی امیر المومنین سیدنا امیر عمر کا بیٹا ہے، جس کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں، من حجہ، حضور نے ارشاد فرمایا، من حجہ فلم یضرنی فقد جفانی، یہ شخص نے حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے نہ آیا، تاکہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور مدینہ شریف نہ آیا، میرے پاس نہ آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ حدیث پاک تو حضور کے ظاہری حیات مبارکہ کے بارے میں ہے، حضور کی زیارت تو ظاہری نظام کے مطابق تھی، اب تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری وفات کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی وہ ایسے ہے جس اس نے دنیا میں میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، سبحان اور اللہ۔ حضور کے روضہ انور پہ لکھی ہوئی حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب مکہ مدینہ سارا حرم ہے، مدینہ سارا حرم ہے۔ امام مالک روایت فرماتے ہیں، موطا امام مالک کی روایت ہے، اور چوٹی کی حدیث پاک کی دوسری کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سور المدینہ شفاء، مدینہ کا جو گرد و غبار ہے نا، مدینہ کی جو مٹی ہے وہ شفا ہے۔ مدینہ کی مٹی کیا ہے؟ شفا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ لوگ مٹی سے ڈرتے ہیں، لوگ مٹی سے گھبراتے ہیں کہ جناب ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، لیکن مدینہ ایسا حرم ہے کہ اس کی مٹی میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ مختصر کرتا چلوں، آپ بھی پریشان بیٹھے ہیں، تقریر کو سماعت کرنے کی بات کرتے ہیں، آخری سماعت کریں کہ مدینہ شریف سارا حرم ہے۔ مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ اس مسجد میں حضور کی طرف نسبت ہے، حضور نے اپنی طرف نسبت فرمائی،
हुजूर ने फरमाया मस्जिद ही, दुनिया की किसी मस्जिद को हुजूर ने नहीं फरमाया मस्जिद ही कि ये मेरी मस्जिद है, लेकिन मस्जिद नबवी को ये एजाज़ हासिल है जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं मस्जिद ही, ये मेरी मस्जिद है। तो मस्जिद नबवी की क्या शान है, इसके बारे में भी रिवायत का तर्जमा समाअत करें। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मस्जिद नबवी में 40 नमाजें लगातार अदा करता है, जो शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में 40 नमाज 40 नमाजें लगातार अदा करता है और उनमें कोई गैप नहीं आता, कोई नमाज फौत नहीं होती, 40 नमाजें लगातार अदा करे, उनमें से उसकी एक नमाज भी फौत ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बीमारियों से नजात अता कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जुनाब वाला दिल को निफाक की मर्ज से पाक कर देते हैं, यानी वो मुनाफिक नहीं रहता। आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सआदत अता करे तो मस्जिद नबी शरीफ में 40 नमाजें लगातार पढ़ने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। 40 नमाजें जो बंदा अदा करता है ना, उसके लिए जहन्नम से आज़ादी लिख दी जाती है, सुभान उसके अल्लाह। लिए जहन्नम से आज़ादी लिख दी जाती है। उस शख्स के दिल को निफाक के मर्ज से पाक कर दिया जाता है, यानी वो बंदा मुनाफिक नहीं रहता। अब हुजूर के फरमान के मुताबिक नतीजा तो ये निकलता है, ज़रा जुमला बड़ा मजनी है, इसको आपने कबूल करना है। हुजूर के फरमान के मुताबिक जो मदीने जाता है वो मुनाफिक नहीं रहता, सुभान जो अल्लाह। मदीने जाता है और वो मुनाफिक नहीं रहता, जो मुनाफिक होता है वो मदीने नहीं जाता। सुभान अल्लाह। ये अकीदा भी बना ले, बेशक जी। जो मुनाफिक होता है वो मदीने नहीं जाता, जो मदीने जाता है वो मुनाफिक नहीं रहता। सुभान अल्लाह। अब मस्जिद नबवी सारी शान वाली, लेकिन मस्जिद नबवी में 22 मीटर का एरिया है, उसे कहते हैं रियाजुल रियाजुल जन्ना। जन्ना। क्या कहते हैं? रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना। ये 22 मीटर का फकत एरिया है, लेकिन ये दुनिया पर जन्नत है। बेशक। क्या है? जन्नत है। ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, जो हुजूर ने फरमा दिया वो हक है। हुजूर ने इरशाद फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रोदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान ये जो जगह है ना, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह। ये रियाजुल जन्ना है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये है कि भाई मदीना सारा शान वाला, मदीना हरम, फिर मस्जिद नबवी सारी शान वाली, इस 22 मीटर एरिया में जन्नत रखने का मतलब क्या है, मकसद क्या है? जिनमें सवाल तो पैदा होता है ना भाई, इसका सादा सा जवाब है कि इस जगह को रोजाना कई मर्तबा हुजूर के घर मुबारक से लेके हुजूर के मिंबर तक इस जगह को रोजाना कई मर्तबा हुजूर के बेमिसलो बेमिसाल नूरानी कदमैन शरीफैन को बोसा देने का रोजाना कई मर्तबा शर्फ हासिल होता था। जो मट्टी हुजूर के नूरानी कदमों के साथ लगती है वो जन्नत बनती है। अब हुजूर के जिस्म का क्या मकाम है? सुभान अल्लाह। इस जिस्म के साथ लगने वाली मट्टी जन्नत बनती है, उस जिस्म का क्या कमाल होगा, उस जिस्म का क्या मकाम मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह। और फिर ये तो मिंबर के बारे में आगे वजाहत के साथ मौजूद है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस हदीस पाक का अगला हिस्सा भी बयान किया। वो फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से बाग है। व मिंबरी अला हौदी, और मेरा जो मिंबर है ना वो मेरे हौज़े कौसर के ऊपर है। सुभान अल्लाह। कहाँ है? हौज़े कौसर के ऊपर। ये भी बात सुनने वाली है कि भाई जहाँ हुजूर के कदम लगते हैं वो जगह रियाजुल जन्ना बनती है, और जहाँ पर हौज़े कौसर है
وہ بھی حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ سبحان وہاں اللہ، پر بھی حضور کے قدمین شریفین لگتے تھے، اس لیے وہاں پر حوض کوثر ہے۔ تو مدینہ سارا شان والا ہے۔ بے شک، ابھی تک حضور کے روضہ انور کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ ہاں وہ تو جگہ ایسی ہے جس کا مقابلہ جنت بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک، اور بھائی علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، نکالے روح المعانی، روح المعانی نکالے، یہ اللہ کی نشانیوں والی جو آیت مبارکہ ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ میری اللہ رب پہاڑی العزت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بالکل، تو امام صاحب جو ہیں اس روح المعانی کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بھائی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نسبت کی وجہ سے ان کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اوئے ہوئے، اور سبحان یہ اللہ، بیان کرتے کرتے وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر حضور کا جسم اطہر تشریف فرما ہے، حضور کی قبر انور ہے، حضور کا روضہ پاک ہے، اس جگہ کا مقابلہ جنت بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں سبحان اللہ، آج فیصلہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ تو جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں نا، وہ جگہ اللہ رب العزت کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان علماء کا، اللہ، محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب ذرا سنیے کچھ لوگوں کا شیخین کریمین کے بارے میں، حضور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، حضور سیدنا امیر عمر کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ عمر اور ابو بکر اس جگہ پہ تشریف فرما ہے جو جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ جو آج ایسی جگہ پہ تشریف فرما ہے ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مکہ میں بیت جبار ہے، مدینہ میں یاروں کا یار ہے، مکہ میں بیت اللہ ہے، مدینہ میں بیت رسول اللہ ہے، مکہ میں جنت المالا ہے، مدینہ میں جنت البقیع ہے، مکہ میں غار ہرا ہے، مدینہ میں گنبد خضرا ہے، مکہ میں سیدہ خدیجہ ہے، مدینہ میں سیدہ عائشہ ہے، مکہ مکہ ہے، مدینہ مدینہ ہے، مکہ میں عرفات ہے، مدینہ میں رحمت کی برسات ہے، سبحان اللہ، مکہ میں جبل ہرا ہے، مدینہ میں جبل احد ہے۔ سبحان اللہ، اگر مکہ حرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے۔ اللہ رب العزت ان حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کے مقدر میں کرے، آمین، اور جو یہ بھائی جا رہے ہیں نا اللہ کرے کہ وہاں پہنچے، اگر انہیں یاد آ جائے تو حجاج کرام معتمرین حضرات جو ہوتے ہیں نا وہاں پر دلی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے، کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں کچھ نہیں رہتی، یہاں کا یہاں نظام ہوتا ہے، وہاں کا وہاں ہوتا ہے۔ اگر یاد آ جائے تو ہم غریبوں کے بارے میں بھی حضور کی بارگاہ میں بھی عرض کر دینا کہ حضور آپ کے غلام آپ کو سلام پیش کرتے تھے، آپ کے غلام حاضری کی تمنا کرتے تھے، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو جائے تو بھائی وہاں سے اجازت، سامان وہاں سے ہوتا ہے، یہاں کی دولت کچھ نہیں کرتی، یہاں کا سرمایہ کچھ نہیں کرتا، جب مالک کی طرف سے بلاوا آتا ہے بندہ پھر جاتا ہے۔ وہاں عرض کر دینا کہ وہ لوگ بیچارے مسکین آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گزارش کرتے تھے، اگر حاضری کا اذن مل جائے تو وہ بھی سلام پیش کر دے، حاضر خدمت ہو جائیں۔ میرا بھائی اگر یاد آ جائے وہاں ہمارا سلام پیش کر دینا، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔